فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله. بسم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. انتہائی قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل معزز محترم
علماء کرام، ثنا خان شیری لساں، دور قریب تو اس نورانی بابرکت پاکیزہ محفل پاک نے اندر تشریف فرما میرے سارے معزز بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نی ذات نہ میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے کم میں بہت تھوڑا ہے۔ اس ذات نہ شکر کیوں نہ ادا کریے جس پاک ذات نے، اکمل ذات نے، اعلیٰ ذات نے، عرفہ ذات نے ماں بھی تساں بھی اپنی مصروف زندگی چوں دنیا نی اس خوبصورت گھڑی، خوبصورت لمحات وچوں کچھ وقت کٹ کے اپنے پاک سونے مقدس اپنی ذات نل منسوب اس مکان، اس گھر جامعہ مسجد الکرم نے اندر حاضر ہونے نی، ذکر خیر کرنی، ذکر خیر سننی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، سارا ورد، ساری بات، سارا لب لباب اسی ذات کے لیے ہے جو میرا آپ کا ساری دنیا کا مالک ہے، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اس کی ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ازل ہے، ابد ہے۔ اللہ کب کا ہے، کب تک رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی تھا اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی رہے گا۔ ساری دنیا کو زوال ہے، سب کل من علیہ فان، سب نے فنا ہونا ہے، لیکن وہ ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ کریم کیسا، سخی کیسا، مہربان کیسا اللہ۔ اب سنیے جی، اب میں سوچ رہا تھا، میں نے حافظ صاحب سے تو پوچھا نہیں، علامہ صاحب سے، اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں سب کا جی، بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران خان صاحب کا، اور میرے بھائی دوسری مسجد کے جو حضرات آئے ہیں ان سے بھی، اور بالخصوص علامہ سجاد صاحب آپ کا بھی، دیگر حضرات کا، مسجد انتظامیہ کا، سب لوگوں کا۔ یہ پہلی ملاقات ہے اور انشاءاللہ تعالی تا دیر یاد رہے گی انشاءاللہ۔ حضور کی محبت میں ویسے بھی دو دیوانے مل کر بیٹھ جائیں تو وہ صدیوں تک یاد رہتا ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سچی بات ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ تو کرم ہے، مہربانی ہے، عنایت ہے اس ذات کی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوچھا نہیں کہ کیا، لیکن میں اب اپنے ذہن میں آیا ہے کہ آغاز میں اس کی وحدانیت کا ذکر کروں، اس کی توحید بیان کی جائے، آپ کو فکر دلائی جائے آخرت کی، اور پھر نبی مکرم نور مجسم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا، ولادت باسعادت کا اور محبت رسول کا ذکر کیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ ماشاء۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ ذات جو ساری دنیا کو دیتی ہے جی، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اسے الہ مانے یا نہ مانے، سب کو وہ دے رہا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، جو اسے نہیں مانتا اس کو زیادہ دے رہا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ اور یہ جو ہم تو ذرا دین کی آڑ لے لیتے ہیں نا، ہم تو ماننے والے ہیں، آڑ لینی بھی چاہیے۔ ہم بھی جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا، کمائی زیادہ کرتے ہیں، بڑی کوٹھی بنواتے ہیں، تو اس کے سامنے باہر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ اللہ کا فضل ہے،
اللہ کا فضل صرف دولت دینے سے لے لینے سے نہیں ہوتا بھائی، اللہ کا فضل اس پر ہوتا ہے جس کو ایمان کی سلامتی مل جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ ہاں جی، ہم صرف دولت کے لیے استعمال کرتے ہیں، زیادہ پیسہ اللہ نے دے دیا، اس کی تفریق نہیں ہے، جائز دیا یا ناجائز، وہ ذرائع ہم نے استعمال کیے، غلط بھی ذرائع استعمال کیے، لیکن بہانہ کیا بنایا، لوگوں کو کیا بتایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ چاہے میں نے کسی کو لوٹا ہو، زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، لیکن باہر لکھا ہوا اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت مل جانا اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ اگر مسلمان ہے تم تو اللہ نے تجھے ایمان کی سلامتی دے رکھی ہے اور تیری دنیا اچھی ہے، آخرت تیری اچھی ہے، اللہ تجھ پر راضی ہے، رسول راضی ہے، تو پھر جان لے کے تجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ یہ میری گزارش ہے۔ ہم دولت کو معیار سمجھتے ہیں فضل کا، پیسے کو، یہ بات نہیں ہے جی، جس پر اس کا فضل ہو جائے۔ اب اس فضل پر بھی ایک بات میں جملہ کہوں گا بزرگوں کے حوالے سے، اپنے بات سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ تو عرض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ سارے دینا جی، اے تک جس ملک میں بیٹھے ہیں یہ اللہ نہیں مننے، انہاں تے اللہ نہ فضل ہے، پیسے نہ کو فراوانی جی، سارا کچھ تسی کیا سو اللہ نہ نہیں۔ دیکھیے اللہ سب کو دے رہا ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، اس نے رزق کسی کا بند نہیں کیا ہوا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ تو پھر اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ دولت کی فراوانی کو اللہ کا فضل نہ جانے، اسے کوئی مانے یا نہ مانے، اس نے زمین کسی پر تنگ نہیں کی ہوئی ہے، سب پر اس کی زمین وسیع ہے۔ لیکن ایک خیال کرے ہو جی، غور کرے ہو کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے پر۔ لیکن دنیا میں بہت سی مخلوق ہے اس کی، صرف ہم نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے ہیں جی، عیسائیت کو دیکھیں پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، بدھ مذہب بہت زیادہ ہے جی، ایک تو بدھ مذہب ہوتے ہیں نا یہ ہندو، بدھ مذہب جن کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، جن کا کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ یہ چائنا دیکھیں کتنی بڑی کنٹری ہے، جاپان کو دیکھیں، روس کو دیکھ لیں، یہ بدھ مذہب ہے، یہ کہتے ہیں اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہندو مانتا ہے اللہ کو، سکھ بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے۔ بات اتنی ہے کہ مسلمان ڈائریکٹ مانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مگر اللہ، اور وہ کہتے ہیں نہیں اے تھلے اے میری مورتی خدا، اے نوکری دینا، اے دیاں پتر دینا، اے فلانا کام کرنا، اے فلانا، پھر سارا کچھ کر کے کہنا ایک اوپر بھگوان ہے۔ ہندو، سکھ بھی، عیسائی بھی مانتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، شراکت کرتا ہے۔ یہودی آہنے نوراں فرشتے اللہ نے دیاں پترن، لیکن مسلمان کہتا ہے نہیں۔ اور یہ میں نے جو کہا یہ کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اپنی ساری مخلوقات میں سے وہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے جو سارے جھوٹے خداؤں سے رابطہ کٹ کے کہتا ہے بس تو ہی ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تیرا ہی دروازہ ہے اور تیرے دروازے سے اور میں نے کہیں نہیں جانا ہے۔ وہ اللہ کو بہت پسند ہے جی۔ تو کیا ہے کہ اللہ سب کچھ دینا جی، براجی براج سکا دوبارہ منگسو نا اس کو لو سکا براجی سنگ جمیا ایک ہی ماؤ نے پیٹے چوائن ایک پیو نے نطفے چو اس کو بھی منگ سے دو نہ دیسیا ہو سکنا دوبارے چاہ دے تیرے بارے منگ سے نہیں دینا۔ اگر دیسیا بھی ذلیل کر کے رسوا کر کے دا پنڈاں چکاں علاقیاں گراواں سنا کے دیسیا، لیکن سونے محمد کریم نے رب نشان تک اللہ 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 کہتا ہے میرے بندے کل منگ سے پہلی گالے دیسیا ہی نہیں، اگر دیسیا بھی ذلیل کر کے رسوا کر کے دیسیا میرے کولو منگ میں ہوا جڑا نہیں منگنا اس تے ناراض ہونا، جڑا بار بار منگنا اس تے خوش ہونا جی۔ اللہ اللہ کو پھر مانگ پھر خوش، پھر مانگ پھر خوش۔
یہ دیکھیں نا مسلمان دن میں 5 مرتبہ جو نماز کے لیے آتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں, جھکاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی نماز کی قبولیت کی کیا نشانی ہے کہ نماز قبول ہو گئی جو پڑھی؟ اب سنیے علماء کیا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلی نماز پڑھنے کو دل کرے, انتظار ہو, تو سمجھ لو کہ پچھلی قبول ہو چکی ہے. اگلی نماز کے لیے دل کرے, تڑپ ہو کہ کب آئے گا ٹائم میں اگلی نماز پڑھوں, تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی. تو اللہ سے بار بار کیوں؟ کہ وہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اے تک جی ایک ماں جی, سارے ماں والے بیٹھے ہیں جی. ینگ مین جو بیٹھے ہیں, بچوں آپ دیکھیں آپ کی ماں آپ سے کتنی محبت کرتی ہے, کتنا پیار کرتی ہے. گو کے قدر نہیں ہے اس زمانے میں. پرانے جڑے بابے بیٹھے ہوئے نا, پرانے بابے, انہاں کو پوچھو, یہ جڑے پاکستان تو میں نے انہیں ہجرت کر کے آئے, ٹھیک ہے, ماما کتنی چنگیاں چیزاں ہونیاں آپ کو. تو ہم تو اب جو نئے ینگ جنریشن ہے یہاں کے بچے, یہ تو سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں نا. ان بزرگوں سے پوچھیں ماں باپ کی قدر و قیمت کیا, جنہوں نے پردیس کاٹا, تکلیفیں اٹھائیں جی. ماں بہت بڑی, پیو بھی بعض اوقات پر اکار چھوڑنا جی باپ, لیکن باپ کو اگنور نہ کرنا. ماں اگر جنت کا محل ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے, اور بنا دروازے کے محل میں داخلہ نہیں ہو سکتا. بات اتنی ہے کہ ماں چاند ہے, ٹھنڈک ہے, اور باپ سورج ہے, تپش ہے. گو کہ اس میں تپش ضرور ہے, لیکن سورج ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. اس لیے باپ کو اگنور نہ کریں, سامنے رکھیں. صرف ماں کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ باپ کا زر خرچ ہوتا ہے اولاد پر, اور ماں کے جگر کا خون خرچ ہوتا ہے. یہ میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, بتانا نہیں ہے, ابھی بات آگے چلے گی. یہ ضرورت ہے. میں آپ اس دنیا میں آ گئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے جائے, اور آگے لے جائے. جو بچے بیٹھے ہیں, ہمارے بچے بھی پاکستان میں ایسی ہیں, جب تعلیم زیادہ ہو جائے, پیسہ آ جائے, تو پھر حالات, وہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے, بدل جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے بدلے, لیکن کلچر اپنا, ثقافت اپنی جی. تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, بغیر علم کے رسول اللہ نے کہا چین تک جانا پڑے. چین سے مراد ملک چین نہیں تھا, یعنی بہت دور تک, مدینے سے دور تک, بہت دور تک جانا پڑے تو علم کی تلاش میں جاؤ. اردو ہے, فارسی ہے, عربی ہے, انگریزی ہے, ڈچ ہے, جرمن ہے, جو بھی آپ زبان سیکھیں, علم حاصل کریں, لیکن ثقافت اپنی اپنا ہے. ثقافت, کلچر اپنا اپنا ہے جی. چلو آپ تو ادھر رہتے ہیں, آپ کی تو مجبوری ہے, کیونکہ آپ کا کلچر بھی اب ادھر ہی کا ہے, اور کثرت سے آپ بولتے بھی ہیں, ضرورت بھی ہے, معاشرہ ایسا ہے, میل جول ایسا ہے. ہمارے اپنے, میں اپنے ملک میں بھی لوگوں کو, دوستوں کو بتاتا ہوں کہ پرانے زمانے گھروں پتر نکلنا ہے نا, موڈا تھلا کرے نیا, سر جھکانا ہے, ماما متھے دے پیار دینیاں, گلتے دینیاں, تھاپڑے مارنیاں, وانج میں پترا اللہ نے حوالے, تتی وان لگی فی امان اللہ, اللہ نے کے بان پانچ پیر کنڈی ہونی. یہ پرانے جو لوگ بیٹھے ہیں, حاجی رفیق صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے محترم ہیں, راول پنڈی میرے محلے کے دار ہیں, یہ میرے ادھر امان اللہ خان بیٹھے ہیں, یہ پیچھے بیٹھے, یہ بھی میرے مریڑ پنڈی کے رہنے والے ہیں. بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ اب وہ دیکھیں وہ بابا لگ رہا ہے امان اللہ خان, ٹھیک ہے, تو یوں سمجھ لیں کہ ان کا اور ان کے بچوں کا نکاح میں پڑھانے والا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ میرے محترم ہیں, یہ پرانے امان اللہ خان کے بابا جی تھے, ان کے والد صاحب جو تھے بہت اچھا نائس آدمی تھا, بہت نائس آدمی تھا, اور جسے کہتے ہیں انتہائی اچھا صوفی آدمی تھا. والدہ آپ کی, ان کو میں جانتا ہوں, وہیں میرے ہاتھوں میں وہیں فوت ہوئے. یہ لوگ ادھر آ گئے. حاجی رفیق صاحب کا خاندان بڑا نائس خاندان ہے, اچھا خاندان ہے, جن کو میں جانتا ہوں پاکستان سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنا اچھا ماحول تھا, پیار تھا ماں باپ کا, اولاد کا. اولاد ادب کرتی تھی, ادب کرتی تھی.
اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو یہ بھی سکھایا کریں، یہ ہماری ثقافت ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اب زمانہ بدل گیا، اب کیونکہ تعلیم آ گئی ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سادہ زبان میں نے بولی تو مجھے لوگ جاہل کہیں گے، بھئی اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ ماں کا لفظ جو ہے، ماں کا منہ بھر جاتا تھا، محبت تھی اس میں۔ اب یہاں تو میں نے کہا آپ کی مجبوری ہے کیونکہ ملک ہے، زبان بولتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی اب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بلکہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل بعد میں ہوتا ہے، پہلے ماں تیاری کر لیتی ہے انگلش میڈیم میں بھیجنا ہے۔ آپ کا تو موسم ہی سدا ایسا رہتا ہے، سدا بہار ہے جی، یا تو سردیاں ہوتی ہے، ویسے پاکستان میں بھی اب سردیاں ہیں۔ صبح سویرے بچہ بیچارہ رونا پہ ہونا، ماں اٹھ کے وردی کھچ کے بھائی چلو جی مجھنا ہے انگلش میڈیم میں۔ پھر وہ ماں خوش ہوتی ہے جب بچہ نکلتا ہے نا، ماما ٹاٹا، آگے سے ماں بھی خوش ہوتی ہے، پتر انگریزی بولنا، پاپا ٹاٹا، ماں کہتی ہے بائے بائے۔ اس کا میں مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تو زبان ہے، ادھر بولتے ہیں انگریزی، تو آپ کی دوسری ہوگی، ہالینڈ کو اس میں فرق ہوگا، ملتی جلتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ بھی اپنے بچوں کو بتایا کریں، جس ملک ہم بھی بولتے ہیں، تبھی جہاز میں چڑھے نکلے آئے گئے، آگے یہ سارے کھڑے ہوتے ہیں، ہائے اوے یوں یہاں، یہ سارا ہوتا ہے، بولنی پڑتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا پہلا یہ فرض ہے کہ جب ملیں تو کہیں السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب الوداع ہو تو کہیں خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ یہ بھی کلچر اپنے بچوں کو بتائیں، اس لیے کہ وہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ برکت والی ذات، عظمت والی ذات، رفعت والی ذات، شان والی ذات، میری امیرہ میں اس ذات دا ذکر چھیڑے ہے جیڑی ذات تیرے تے میرے وانگوں 2 کنالاں دی 3 کنالاں دی اتنے ہی آنا۔ مولوی صاحب مینوں اتنا عرصہ ہو گیا جناب، ہالینڈ آیا، ناروے آیا، ڈنمارک آیا، برطانیہ آ گیا، بڑی محنت کی تھی جی میں 2 مربے خرید لیتے، ادھروں جڑا بولیا میں 5 مربے پاکستان وچ خریدے، 5 کوٹھیاں بنائیاں، ادھروں مولوی صاحب بولے، میں بولیا سراج الدین صدیقی، ممی کئی واری جناب بارنی دنیا وچ گیا ماں، ممی 2-4 مکان بنا کے دینے۔ اے سجنا تو تے میں کوٹھیاں دے مرلیاں دے مکانہ دے مالکہ نکے نکے، لیکن اللہ رحمان ہوئے جدی شان کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ ایک صرف مالک ہونا نکے نکے تسی دے میں مالک ہاں، نکے نکے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں مالکوں کا بھی مالک۔ ہائے ہائے، یہ جتنی مالکیتیں دیکھ رہے ہو یہ مالک نہیں ہے، اصل میں ان کا میں مالک ہوں، میں نے ان کو مالک بنایا ہے، میری مرضی آئے گی جب چاہوں گا یہ مالکیت لے لوں گا۔ دیکھو نا کتنوں کی اس نے لے لی ہے، اپنے باپ دادا کو دیکھ لینا، وہ کسی زمانے میں مالک کہلاتے تھے، آج کوئی مالک نہیں ہے، مالکیت ختم ہو گئی،
اور اس دن ویکھاں گا میں تیری آکڑ تے وڈیائی جس دن کلیاں رات قبر وچ اوے سجنا تینوں آئی یار کوئی آکھے بیلی بیلی تے میں بھی آکھاں بیلی پر اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسیا جان اکیلی اور سنگیا بڑے بڑے شاہ زور بہادر اس دنیا اندر آئے پر جد نگارا موت دا وجیا تے جاہیٹھ مٹی دے آئے نظر دوڑانا میرے ربا میں کنالا تے مرلیاں دا مالک تو بڑھائے آرزی بڑھائے تیرا رقبہ کتنا میں تیری زمین کتنی ہے اللہ فرماندہ ہے اگر ہمت ہے بھی تے ناپ لے لیکن کوئی پتہ نہیں لگے گا اگر جرت ہے بھی تے ناپ لے کوئی میٹر ہے بھی تا رب المشرقین و رب المغربین مشرقین دا بھی میں رب مغربین دا بھی میں رب میرے سجنا میرے ویرا حالین دی جامعہ الکرم مسجد دے اندر آن والیا فقیر دے جملے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاویں اللہ صرف دنیا دا مالک نہیں ہر نماز وچ پڑھنے مالک یوم الدین قیامت کا مالک بھی اللہ ہے اس دن کا مالک اللہ جدوں ساری دنیا دے دربار پیش ہوئے گی امیر بھی غریب بھی ادنا بھی آلہ بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی ظالم بھی کمزور بھی امام بھی مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی سب اس کے دربار میں حاضر ہوں گے سب اس کے دربار میں اور وہ پھر پوچھے گا سب سے بتاؤ لمن الملک اليوم آج کون مالک ہے کون حاکم ہے دنیا میں میں نے تمہیں مالکیت دی عارضی مالکیت تم حقیقی بن بیٹھے آج بتاؤ مالکیت کہاں گئی میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اگر میری ماں بہنوں تک پیغام پہنچ رہا ہے آپ کیونکہ بچوں کی پہلی درسگاہ ہے ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے بتائیے زبانیں بند ہوں گی لرزہ طاری ہوگا ساری دنیا چپ ہوگی کوئی بول نہ پائے گا اس کی عدالت سے آواز ہے گی سن لو للہ الواحد القہار پہلے پوچھے گا بتاؤ آج مالک کون ہے مولویوں تم بتاؤ مصلح دیا تھا بڑی خطابت کرتے تھے جوش خطابت بڑا تم نے راج کیا بتاؤ آج تمہاری مالکیت کہاں گئی پیر صاحب آپ کو بھی بڑا میں نے مقام دیا تھا بتاؤ آج تمہاری مالکیت کہاں گئی صدر صاحب آپ بتائیں وزیر اعظم صاحب آپ بتائیں ملک صاحب راجہ صاحب آپ بتائیں جس کو باپ سے پوچھا جائے گا 5 بیٹے دیے تھے مالک کہلاتا تھا ماں سے پوچھا جائے گا اتنی بیٹیاں دی بیٹے دیے مالک کہلاتی تھی زمین والے سے سب سے پوچھے گا بتاؤ آج تمہاری مالکیت کہاں گئی کہاں گیا تمہارا اختیار اللہ اکبر میری امیرہ جدوں کوئی نہیں بولے گا ادھی عدالت جو آواز ہے کہ آج اللہ واحد القہار کی حکومت ہے سب کی حکومتیں اس نے ملیا میٹ کر دی ہے سب کی ملیا میٹ کر دی ہے اے میرے مالک تو اپنے بندیاں نال معاملہ کی کرے گا معاملہ کی کر سے اپنے بندے نال اللہ کریم کا سنیے ارشاد رب العزت فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
محبت سے کہیں سبحان اللہ. کافی دیر کی محفل ہے، میرے خیال تھک گئے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں ہر طرف سے میرے خیال. جی یہ قرآن ہے جی، یہ قرآن ہے. یہ محبت کی بات نہیں ہے صرف کہ محبت میں کچھ بھی. علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ عمران صاحب ہیں، ادھر بھی علامہ بیٹھے ہیں، آپ بھی میری نظر میں اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں. یہ جو ہمارا ذہن ہے نا کہ نہیں 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 بادشاہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، ایویں مولویاں گلاں بنائیاں، حضرت صاحب مرشد ٹھیک ہونا چاہیے نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ آپ عقیدہ نہ بنائیں، اللہ رسول کا یہ حکم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ نے مذاق بنایا اپنا قاعدہ کروں. اس نے کیا کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دنیا میں رائی برابر تو خیر کر کے آئے گا اس کو بھی میں ناپ تول کروں گا، اور شر کر کے آئے گا اس کا بھی ناپ تول کروں گا. اب وہ مالک ہے جی، وہ جو بات بنی ہو نا بخشے گناہگاراں نہ بخشے پرہیزگاراں، وہ مالک ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے. اس کی مرضی ہے گناہگار کو چھوڑ دے، مالک ہے. لیکن اتنا انہیروی نہ اس نے جڑا تسا بڑھایا وا. ہاں جی بھی تھوڑا کہ خیال ہے نمازی روزے دار حاجی زکات دینے والے انہاں اندر کر چھوڑ سی تے جڑے تسی میں نے ہن فارغ ہو، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ دین نہ دنیا کچھ بھی نہیں. اے جڑے بالکل فارغ ہونے میں نے ہن انہاں نے نہیں نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، بادشاہ علی جانے تے نبی جانے. اوے علی اور ٹھیکہ کے دوا سارے انہاں نے جڑے بالکل دین تو فارغ ہیں. بڑا کہ خیال ہے علی پاک نے یہ تمہیں گارنٹی دی ہے. اگر بغیر اچھے عمل کے علی جنت کی ٹکٹیں دیتا ناراض نہ ہونا، میں علی کو ماننے والا ہوں، تو علی کا بیٹا تلوار نہیں دھار تھلے ذبح ہو گیا لیکن نماز نہیں چھوڑی. کہہ دے سبحان اللہ. پترے یاد چھوڑنا نہ کوئی لوڑ نہیں. حسین حسن کو کہہ دیتے علی 14 صدیوں کے بعد تمہیں اور مجھے علی نے یہ گارنٹی دیا کہ تمہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر نہ کر، جنت اپنی ہے، ٹکٹ جیب بچے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ نہ بنائیں، مہربانی آپ کریں. علی ٹکٹ دیں گے، علی جنت دیں گے، یہ میرا عقیدہ ہے. لیکن یہ ذہن بنا لینا، شریعت کو پس پش ڈال دینا کہ میرے حضرت نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کو پیچھے ڈال دیا، رسول کو پیچھے رسول نے تو نہیں کہا ہے، اللہ نے بھی نہیں کہا، تو حضرت کو ایمان بنا لینا، دین بنا لینا. مجھے بزرگ بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، وہ بزرگ بیٹھے ہیں جی، اور میں نذیر صاحب کا بھی نام لیا گیا، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب دوستوں کا، علامہ صاحب کا بھی جن حضور کی شناخت، صابر صاحب ہیں، قاری صاحب کو بلایا، اور دوستوں کو، یہ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سے بات ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے جی یہ معاملہ ایسے ہے ایسے ایسے ہے. میں نے کہا کہ اب ہماری کم ظرفی یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ پوری امت کے جو مسلمان ہیں ان کو فالوور ہونا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کو فالو کرتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہمارے رسول کی زندگی ہے، اللہ کے حکم ہی ہمیں تابع ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوس آپ پر تو گلے ہی نہیں ہے کہ تو آپ تو دیار غیر میں رہتے ہیں جی، یہاں تو حکم بھی نہیں ہے آپ پر، شریعت پر آپ کا لاگو نہیں ہوتا ہے، عمران صاحب جانتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں غیر مسلموں کی حکومت ہے، آپ تو اجنبی ہیں، آپ پر شریعت کی حدیں لاگو نہیں ہوتی اگر آپ اس میں کچھ جو ہیں واجبات ہیں، مستحبات ہیں یا اور ایسی چیزیں ہیں. اور بلکہ نماز بھی اگر آپ اپنے آقا کے غلام ہیں تو وہ اگر آپ کو اجازت نہ دے نماز کی تو اس میں بھی شریعت نے جو ہے وہ رعایت کر رکھی ہے، فرض سے بڑا فرض ہے، تو باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں. نہیں وہ فرض ہے جی، وہ فرض ہے. لیکن میں حدیث کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا آقا، آپ کا مالک جو ہے جس کے ہاں آپ کام کر رہے ہیں، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، میں اپنے پالے سے یا میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں جی، تو اس میں بھی رعایت دے رکھی ہے، گنجائش ہے، ٹھیک ہے. تو باقی معاملات جو ہیں یہ چاند، یہ مہینے، یہ دن آگے پیچھے، اس میں اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں انہیں یہ کہہ رہا تھا، ناراض نہ ہونا، میں انہیں یہ کہہ رہا تھا بزرگوں سے کہ ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، ہم شخصیات کے فالور ہو گئے. میرا پیر وہ ہے، میرا استاد وہ ہے، میرا مفتی وہ ہے، میرا شیخ وہ ہے،
جو وہ کہے گا میں اس کو فالو کروں گا، رسول کو فالو نہیں کروں گا۔ تو شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا را ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب امت مسلمہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس بات پر لے آئیں کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے جو عمل کے لیے تقلید کی شخصیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ بات بنے گی، اور حضور کی ذات ایسے زبانی نہیں بلکہ دل میں، دماغ کے اندر، جان کے اندر حضور کی سچی محبت ہوگی۔ دل تڑپے تو حضور کی محبت میں تڑپے، اگر یہ ایسے بات نہیں ہے۔ سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر قربان ہونا چاہیے، سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر قربان ہونا چاہیے۔ جب تک تمہارے دل و دماغ میں حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس دن سے ڈریں، اس دن سے ڈریں کہ جس دن سب نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے، اور اس نے کہا کہ میں سب کچھ ناپ تول کروں گا، حساب لوں گا، پوچھوں گا تم سے، پوچھوں گا تم سے۔ اور حضرت اب دیکھیں جی، اب عمل کی بات آ رہی ہے، اب عمل کی یہ بھی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو واپس آئے تو حضور نے کہا بلال جی آقا لجپال، فرمایا یار کیا بات ہے کہ جب میں معراج کی رات پر گیا، جنت کی چہل قدمی کر رہا تھا، تو میں اپنے آگے آگے تیرے کھڑاؤں کی جوتوں کی آواز سن رہا تھا، میرے آگے تو چل رہا تھا، ابو بکر پیچھے، عمر پیچھے، عثمان پیچھے، علی پیچھے، طلحہ پیچھے، زبیر پیچھے، یہ کتنے کتنے جید صحابہ اکرام ہیں، جلیل القدر۔ یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے؟ فرمایا ہاں ایسا ہوا، کون سا تو عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا تجھ پر یہ کرم ہوا ہے؟ عرض کرتے اللہ کے نبی جب سے آپ کا غلام بنا ہوں، کلمہ پڑھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، باوضو رہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب بھی نیا تازہ وضو کرتا ہوں اس کے 2 رکعت نماز نفل وضو کے پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ تیری ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جنت میں چہل قدمی کے دوران معراج کی رات کو تو میرے ساتھ آگے آگے چل رہا تھا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جی تو اللہ نے عدالت پیش ہو سی سارے پہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ واحد القہار کی حکومت ہے، اللہ واحد القہار کی۔ لیکن سجنا غور کرنا، اس دن جدو کوئی والی وارث نہیں بنے گا، ماں نہیں، دی نہیں، پیو نہیں، بھرا نہیں، بیوی نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شوہر ایسا باپ جس کو جہنم کی آگ دکھائی جائے گی اور بتایا جائے گا یہ گناہ تو نے اپنی بیوی کے محبت میں کیے، اولاد کی محبت میں کیے کہ ان کا کچھ بن جائے، لے مزہ چکھ۔ اس وقت بندہ روئے گا اور کہے گا میرے مالک میری بیوی کو جہنم میں بھیج دے، میری اولاد کو بھیج دے، لیکن مجھے بچا لے۔ لیکن آواز آئے گی کہ ان کی وجہ سے تو نے کیے تھے، تجھے منع کیا تھا، آج مزہ چکھ، آج تو ہی چکھے گا جہنم کا مزہ۔ اس دن سے ڈریے، لیکن وہ قیامت بعد آئے گی، اس سے پہلے قیامت آئے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں جب روح پرواز کر جائے گی، آپ نے دیکھا ہے نا، جب چارپائی اٹھتی ہے، ماں روتی رہ جاتی ہے، بچے روتے رہ جاتے ہیں، بھائی روتے رہ جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں جاتا، تنے تنہا واحد اکیلا اندھیری کوٹھڑی میں تو اور میں جائیں گے، جہاں کوئی والی وارث نہیں ہوگا، کوئی دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اکیلے جان جائے گی، لیکن تار ٹوٹن نہ دیوی،
بس اے میری نصیحت ہے، تار ٹٹن نہ دیوی، رشتہ اپنے نبی نال پکا رکھی، اپنے سینے وچ نبی دا پیار پا لے، تار ٹٹن نہ دیوی، پھر غم نہ کری اس اندھیری کوٹھڑی وچ، چاہے ہالینڈ قبر ہووے، چاہے جناب پاکستان ہووے، امریکہ ہووے، برطانیہ ہووے، ساری زمین، رسول اللہ نے کہا مومن کا کوئی وطن نہیں ہے، ساری زمین مومن کا وطن ہے، جہاں اچھا گزارا ہو ہجرت کر جاؤ، ان زمینوں میں سے سب سے اگر مومن کے لیے بہترین زمین ہے تو وہ مدینے کی زمین ہے۔ اگر اس عقیدت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر میں بات کیا کر رہا ہوں، جہاں بھی دفن ہوگا کوئی والی وارث نہیں بنے گا، لیکن تار ٹٹن نہ دیوی، غم نہ کری، اندھیری کوٹھڑی وچ جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاک آئے گی، اور میرے حضور قبلہ آئے آئے تاجدار گولا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھا، تین سوال قبر وچان والے دس تیرا رب کون ہے، دین کی ہے، نبی کون ہے، ترے سوال حضور آپ آون یا تصویر دکھائی جائے انہوں پہچانے، ما کنت تقولو فی حق ہذا الرجل، اس جڑیاں جاننا میں کونے، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، بگڑی بنائی جائے گی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ، وہی جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مگر اللہ، وہی اللہ رحمان کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ البتہ تاکیق آیا تو اڈے وچوں، بھیجیا گیا تو اڈے وچوں، مگر خبردار تو اڈے جیا نہیں، آیا تو اڈے وچوں یہ مگر تو اڈے جیا نہیں۔ اعلیٰ جماعت، بہترین قبیلہ، وڈے حسب نسب والا، اچیاں شانہ والا، اللہ رحمان بیا کہندہ ہے، سنیو سنیو نا، میرے نبی پاک دے دادا جی فرماند نے، رات جا رہی ہے، دن آ رہی ہے، ظلمت جا رہی ہے، رحمت آ رہی ہے، اندھیرا جا رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، جی جی گل مقدرہ دی علامہ صاحب نے پوچھے ہے، جی جی اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا جوڑ مل گیا وے، مہینہ بھی 12ویں، تاریخ بھی 12ویں، انگریزی دی بھی 12، عربی دی بھی 12، اور دہاڑا بھی سوار والا آ گیا وے۔ جی جی دیکھیں نا اللہ نے کیا جوڑ ملا دیا ہے، انگریزی کا مہینہ بھی 12، انگریزی کی تاریخ بھی 12، اور عربی کے مہینے کی تاریخ بھی 12، اور رسول اللہ کی ولادت بھی سوار والے دن ہوئی، اور یہ شام بھی سوار کی پڑ گئی ہے، صبح سوار ہے جی، پیر کا دن ہے جی، کیونکہ عربی کی لحاظ سے رات جو شروع ہوتی ہے وہ اگلے دن سے منسوب ہوتی ہے، اگلے یہ دیہاتوں میں پاکستان میں آپ نے دیکھا نا، جمعرات کی رات کو دعا دلاتے تھے لوگ، اکثر فاتحہ درود پڑھتے تھے اپنے آباء و اجداد کی، علماء جان، وہ کس لیے؟ کیونکہ جمعرات کا جب سورج غروب ہوتا تھا تو شام پڑ جاتی تھی، تو شام کی نسبت آگے جمعے سے ہو جاتی ہے، تو جمعہ سردار ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں دہاڑا پیر کا 12 تاریخ چاند کی، انگریزی کی دسمبر کی 12 تاریخ، مہینہ بھی 12واں آ گیا، رسول اللہ دے دادا جی فرمانے نے
غریبی دا زمانہ ہے، نکا جیا پنڈے شہر مکہ جدید سہولتہ کوئی نہیں، ایمبولنس کوئی نہیں، اسپتال کوئی نہیں، لیبارٹریاں کوئی نہیں۔ اللہ پاک سیدہ آمنہ نو اولاد دین والے، ان غور کرے ہو میلاد پڑھن لگئے، اللہ پاک دین والے سیدہ آمنہ نو اولاد۔ ایک گھڑی ماں تے مشکل دی گھڑی ہوندی ہے، مشکل دی گھڑی ہوندی ہو، بچے ہو جانے ہو، ماں باپ دی قدر کرے ہو۔ علماء فرماتے ہیں میرے نبی نے کہا 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 4 مہینے کے اندر اللہ اس کا ڈھانچہ ہاتھ پاؤں آنکھیں سر مکمل کرتا ہے، پھر اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے انسان کے بچے کے اندر، 4-5 مہینے وہ زندہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں آتا ہے، اور جب اللہ روح ڈالتا ہے وہ ہلتا ہے جلتا ہے، ماں کو کبھی کبھار تکلیف ہو جاتی ہے وہ اف کر دیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں بچہ یا بچی پیدا ہونے کے بعد ساری زندگی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر گھومتا رہے، لیکن وہ اس اف کا بھی بدلہ نہیں اتار سکتا، اس کا اف کا بھی بدلہ نہیں اتار۔ یہ گھڑی ماں پر مشکل کی ہوتی ہے، قدر کیجئے ماں کی، گھڑی مشکل ہوتی ہے، مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ دے دادا جی فرمان نے جناب عبداللہ دا وصال ہو گیا ہے، آمنہ دا سرتاج سر تے کوئی نہیں، میں بڑھڑا بابا پریشان ہو گیا، میں کی کرا؟ بابا جی پھر کی کیتا نے فرمایا رات دی تاریکی دا ٹائم ہے اور میں نو کچھ نظر ہی نہیں آیا، میں اپنے مکان چوٹ کے سدھا رب دے بوہے آ گیا۔ اللہ نے بوہے جڑے اللہ نے بوہے آنے دروازے تے آنے، او بزرگو بابیو وڈیو، اللہ دے بوہے تے آ گیا۔ سرکار عبدالمطلب فرماندے نے میں بیت اللہ دے دروازے دے سامنے کھلو کے رون لگ پیا، رو رو کے بے دعاواں کراں میری ربا میری آمنہ دی خیر ہوے، میری آمنہ دی خیر ہوے۔ او سارے جڑے نوہاں واسطے دعاواں کر رہے ہو سورے بابے ہو، چنگیاں لگی دیاں نے، نوہاں کے بھی اپیلے بابے دی عزت کر۔ سرکار دے دادا جی رو رو کے دعاواں پہ کر دینے مولا میری آمنہ دی خیر ہوے۔ رو دیا بابا جی دی آنکھ بند ہو گئی، اچانک کھلی ویکھیا تے بیت اللہ دے در و دیوار مستی نال پہ جھوم دینے، انج پتا پیا لگدا ہے جویں خانہ کعبہ سیدہ آمنہ دے حجرے وال پیا جھک دے۔ بابا جی حیران ہو گئے، ہو کی گیا وے بیت اللہ نو، ساری دنیا کعبے وال جھکے، کعبہ آمنہ دے حجرے وال جھکے، آواز دے کی کیا ہو کی گیا وے، آواز آئی بیت اللہ وچوں میرے رکھوالے، او میری دیکھ بھال کرن والے عبدالمطلب، حیران ہون دی ضرورت نہیں، ساری دنیا دا کعبہ میں ماں، پر میری خوشی دی وجہ وے آج میرا کعبہ بھی دنیا اتے آ گیا وے۔ جیڑی گل بیت اللہ نے کئی اوہی گل جناب سرکار ہائے ہائے کشتے عشق مصطفیٰ امام اہل سنت تاجدار بریلی میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی کہہ گئے نے، آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنے شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ کی بات، زندہ رہنا ہو انسان کو تو مدینے میں رہے، مدینے میں رہے، مدینے میں رہے، مدینے میں رہے، اور کاش مدینے میں موت آ جائے۔ میرے مرنے کے بعد سب کی زبان پہ یہ چرچا تھا، ارے آدمی تو جیسا تھا پر مر گیا مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں۔ اگر ایسا موقع
اللہ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. کئی دوست بیٹھے ہوں گے, اب میں نے بزرگوں سے پوچھا نہیں کوئی میرپور کا ذکر, آپ میرپور کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی. اچھا یہ جو کشمیر کے رہنے والے ہیں, میرپور آزاد کشمیر پاکستان, میرپور آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے نا, اس کا ڈپٹی سپیکر تھا پاکستان راولپنڈی, یہ جو محلہ راجہ سلطان سینٹرل اسپتال کہلاتا ہے, اس سے کونسلر بھی منتخب ہوا تھا. آپ جانتے ہو گے اس زمانے میں ثناء اللہ قادری اس کا نام تھا, کشمیر قومی اسمبلی کی ڈپٹی سپیکر بھی رہا ایک زمانے میں. ثناء اللہ قادری تھا, آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا, میں نے بھی میڈیا میں دیکھا تھا, ویسے تو جانتا تھا بالمشافہ, اخبار میں میڈیا میں آیا کہ ثناء اللہ قادری مدینہ میں گیا اور مسجد نبی میں وصال ہو گیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. دیکھیں وہ آدمی, میں ایک مثال آپ کو دیا, ذرا بات مشہوری کی ہے, ویسے تو کئی خوش نصیب ہوئے ہیں جن کو مدینے میں موت مل جائے. حضرت امام مالک علیہ رحمت علامہ صاحب بیٹھے نے ساری زندگی مدینے نو نہیں چھوڑیا, کسے نے کیا مالک مدینے تو باہر نکلنا, ویکھ اللہ دی زمین, فرمایا جاننا ہے اللہ دی زمین بڑی پیاری ہے, پر ڈرنا ماں مدینے تو دور نہیں جاندہ, کدھرے موت نہ آ جائے. دل کر دے مرا تے مدینے وچ مرا, میری قبر مدینے وچ بنی, میرے مرنے کے بعد سب کی زبان پہ یہ چرچا تھا, ارے آدمی تو جیسا تھا پر مر گیا مدینے میں. بات مدینے دی چھڑ گئی ہے, پھر میں کیوں نہ کہہ دیا مدینے دی ٹھنڈی ہوا, اللہ اللہ ہے جنت بھی جیسی تو فدا, اللہ اللہ. اور مدینے میں جاواتے مڑ کے نہ آواں, مدینے میں جاواتے مڑ کے نہ آواں, ہے کنی سونی دعا, اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا, اللہ. اور مدینے دی مٹی نو مٹی نہ سمجھو, ہے او مٹی بھی خاک شفا, اللہ اللہ. میں آقا دے روزے نو ایک واری ویکھاں, پھر آ جائے بھاویں قضا, اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا, اللہ اللہ. سنیو نا, رسول اللہ دے دادا جی دی خوشی دی انتہا نہ رہی ہو, جڑے دادے بیٹھے ہو اللہ پوترے پتر نصیب کرنے. سرکار دے دادا جی بیت اللہ چو دوڑے دوڑے آمنہ دے گھر چلے گئے, دروازے تے دستک دیتی, اندروں مٹھی جی آواز آئی, من انتا کونے, بابا جی پیار نال بولے, آنا عبد المطلب, میں عبد المطلب ہاں. اندروں پیار بھری آواز آئی, بابا جی مبارک ہونے, اللہ نے چن جیا پوترا دیتا ہوئے. سرکار کی ولادت کی گھڑی ہے یہ رات ہے, سنیے. سرکار دے دادا جی فرماند نے میری خوشی دی انتہا نہ رہی, میں اندر گیا ویکھیا, اللہ پاک نے سیدہ آمنہ دی گود ہری کر دیتی ہے, عبداللہ دے گھر اللہ نے بوٹا لا دیتا ہے. انج پتا پیا لگتا ہے جویں آسمانہ دا چند زمین تے اتر آیا وے. سرکار دے دادا جی نے خوش ہو کے اعلان کروا دیتا, او مکے والو, گرد و نواح والو, برادری والو, رب نے چن دیا پوترا دیتا ہے, آ جاؤ میں سونے دا حقیقہ کرانگا, روٹی دیاں گا, لنگر پکاواں گا. آپ نے بھی لنگر انتظام کیتا جی, آئے سبحان اللہ. سرکار کا لگ, اب سنیے, رسول اللہ دے دادا جی نے دمبا پنجابی چ لیلا, جی لیلا ذبح کیتا جی, چھوٹا گوشت, بڑی پیاری روٹی. برادری نے کھادی, انہوں نے کیا عبداللہ عبد المطلب, روٹی بڑی چنگی دیتی ہے, کھانا بڑا پیارا ہے, ڈنر بڑا اچھا وے. اے دسنا پوترے دا نا کی رکھیا وی. برادری پوچھتی ہے نا, برادری دوست پوچھتے ہیں بھائی بچہ اللہ نے دیا, بیٹی دیا, نام کیا رکھا. اب سنیے, رسول اللہ دے دادا جی فرماندنے, لوگو
नाते भेजण वाले ने रख के भेजे। हाँ साडी ड्यूटी असी ऐलान जरूर पे करने ना रखिया वे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मतलब है हमेशा तारीफ कीता या बड़ा उच्चा बुलंद बाला। अरबां विच पहले ही जिया ना कोई नहीं, पता ना किवें होवेया, कोई ना वाला होवेया तां आए हाय हाय लोग हैरान हो गए। उन्हां कहा यार अब्दुल मुत्तलिब रोटी चंगी दित्ती आ, बाकी इंतजाम ठीक है, पर ना जरा वखरा जिया डिफरेंट जिया अजीब जिया नवा जिया ना रखिया भी। इहो जिया ना पहले असां सुनिया कोई नहीं, जानने नहीं आ। सरकार दे दादा जी ने कहा सजणो जे तुहानू ना पिया नवा लगदा है, जरा अंदर पंगूड़े विच जाके तको ना, इहो जिया तुसां पहले किसे दा चन भी नहीं तकिया होवेगा। बड़े बड़े पुत्तर मामा जमेन जमनियां पईयां ते जमनियां रासां, लेकिन जेड़ा चन अल्लाह ने सैयदा आमना पाक दी गोद विच भेजे है, इहो जिया पुत्तर ना पहले किसे मां ने जना है ना जनेगी। ना जना है ना जनेगी। हाँ मेरे हुजूर किबला ताजदारे गोला हुजूर नसीरे मिल्लत क्या फरमाती हैं वाह किस्मत, गल किस्मत नहीं निभाई जिदे सारी उत्ते तन्नू यकताई दा ताणिया कमली वालिया तेरे जिया मुकदरा वाला ते मामा ने घट जने रीस नसीर की उस दी जेड़ा ओए रब्बो ही बनया ठने किसिया मां बनाए बीवी बनाए बहन सवाए ए तक नहीं होता बच्चा। मावा सवारियां ने बूट पवानियां ने कपड़े, शादी वलीमा में बीवी कहती है मियाँ जी खान जी मलक जी चौधरी जी राजा जी ए जरा टिवाणा साहब मिर्जा साहब जी जनाब जरा है कपड़े पाओ ना, और भी बड़ी बिरादरी होगी जरा मेरा खामद वखराई नजर आवे जी जी। मां कहती है मेरे पुत्रा मौलविया जरा है पग बनना, और भी बड़े मौलवी होंगे जरा मेरा पुत्र वखराई नजर आए जी। बहन कहती है वीरा जरा पफ बना लेना, चीर कट लेना, जरा परफ्यूम ला लेना, जरा बन सवर के जाना ताकि पता लगे किसे दा भाई आए। किसी नू बीवी बनाए बीवी सजाए मां सजावे बहन सवारे, पर रीस नसीर की उस दी जेड़ा ओए रब्बो ही बनया ठने याकूब नबी दे, पर यूसुफ ही कोई बने पढ़िए ला इला इल्लल्लाह ला इला इल्लल्लाह या सरवरे आलम सल्ले अला किया आला शान रसूल अल्लाह। मेरे अल्लाह दिया जिक्रा में बिस्मिल्लाह जान जी सा में पढ़े सा इल्लल्लाह पढ़िए ला आपको इज्जत बात को आगे ले जाकर खत्म करना चाहता हूँ। सुनिए सुनिए ना मेरे नबी पाक दे दादा जी फरमांदे ने जे तन्नू ना पिया नवा लगदा है जरा अंदर जाके तको ना ही उजिया तुसा पहले चन किसे दा नहीं तकिया होवेगा। ओ लोगो रब ने पुत्र पोतरे तन्नू भी दिते ने, अल्लाह उन्हां नू जिंदगी देवे वड्डी हयाती जिंदगी करे अच्छी तालीम और तरबियत होवे। तोड़े पुत्र भी बोलदे ने पर ये जड़ा सैयदा आमना दी गोद विच आए जदों ये बोलेगा लब खोलेगा अल्लाह फरमाएगा वन्नजमीदा वमा साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा।
مسکراندے تسی بھی ہو. نال والا کہندا ہے یار مولوی صاحب منہ پرے کر, بڑی ماڑی سمیل آ رہی تیرے منہ چوں, منہ بند کر, دند پیچھا کر. یہ عام بندے کی حالت ہے. لیکن جب یہ مسکرائے گا اس کے دندان سے چمک نکلے گی. اللہ فرمائے گا یاسین, جب یہ چادر تان کر لیٹے گا اللہ فرمائے گا یا ایوہ المزمل, اٹھ کے بکل مارے گا. اللہ فرمائے گا یا ایوہ المدثر, او لوگوں اس کا ہاتھ اٹھے گا. اللہ فرمائے گا ید اللہ, جب انگلیاں ہلیں گی اللہ فرمائے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اوے لوگوں سنو نا, جب اس کا سینہ کھڑے گا اللہ فرمائے گا الم نشرح لک صدرک. آپ بھی بڑے ڈبیر و کبیر ہوں گے, لیکن جب اس کے خزانوں کا ذکر آئے گا اللہ فرمائے گا انا اعطیناک الکوثر. او لوگوں جب یہ مسکرائے گا اس کے چہرے پر نکھار آئے گا. اللہ فرمائے گا والدعاء, بڑے زمانے گزریں گے, لوگ مثالیں دے گی فلاں کا زمانہ ایسا, لیکن جب اس کا زمانہ آ رہا ہے, آ گیا ہے, قیامت تک اللہ یہ کہے گا والعصر ان الانسان لفی خسر. جب یہ بال کھولے گا اللہ فرمائے گا واللیل, جب وال کنڈل لگائیں گے اللہ فرمائے گا سبحان اللہ. ریس نصیر کی اس دی جیڑا رب ہی بنیا. ہائے ہائے, ایک گولڑے والا پیر نہیں بھی کہندا, اے میرے مولانا عمران صاحب نہیں کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا, تو نہیں کہہ رہا, مسجد نبی حضرت حسان نات پڑھ رہے نے, عرض کر دینے کملی والے میریاں نظران نے آج تیکر تیرے جیا حسین و جمیل نہیں تکیا. کملی والے کیوں نہیں تکیا؟ کیونکہ تیرے جیا کسے ماں نے پتر جمیا ہی نہیں. یہ میں حضرت احسان کی نعت کا ترجمہ پنجابی میں بیان کروں. یا رسول اللہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, میری نظر کیسے دیکھتی. اگلی بات سنیے, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اللہ نے آپ نو ہر عیب تو پاک پیدا فرمائے, اور کملی والے ساری دنیا رب نے اپنی مرضی نال بنائیے, پر میرا دل کہندا ہے سونیا تینوں رب نے تیری مرضی نال بنایا وے. جن تسی چاہتے ہو اللہ تساں ان سواریا. حضرت حسان کہہ رہے ہیں آئے, اللہ کہہ رہا ہے واللیل حمیم, اور میرے آلہ حضرت سینے ٹھنڈ پہ جائے گی. ذرا سنیو نا جی ذرا دل دیا کھڑکیاں کھول سو. میرے آلہ حضرت حضور قبلہ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ ادا ترجمال کر دینے آپ فرماندے نے کملی والے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے. او پیر جی ہائے ہائے, جدیاں غیر معقدہ سنتا رہ جان, راتی آنکھ لگ جائے سنتا والا پا جائے. میرے لیے اج سنتا نہیں پڑیاں, رو کی عرض کیتی کملی والے آپ بھول گیا ماں رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا تو بھول گیا میں, پر میں نہیں بھولیا. میرے لیے رج کے ویکھ لے سیدیاں نظراں
ابو بکر عمر عثمان دے آقا نو ویکھیا بلال دے مولا تے نظر پہ گئی تے گولڑے دا سید کہندے کملی والیا اس صورت نو میں جانا کھا یا جانے جہانا کھا پہلی باری آکھیا جانا کھا پھر خیال کیتا میرے علی صرف تیری جانتے نہیں ہے تے جہانا دی جان ہے عالم پیرے عارف پیرے سینہ نہ ٹھریا وجد میں چڑھ کے کیا سونیا سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شانے تو شانہ سب بنیا پہلی باری صورت ویکھی ساری زندگی یہی دعا کی تھی کملی والیا یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کو ٹیاں تھی سنے تد کھریاں حبیبی یا رسول اللہ کملی والے کریم نبی آئے آئے مریدہ نے کیا پیرا آپ کدے کہنے جانا کھاں جانے جہانا کھاں سانو بھی دسنا سی کی آکھیے تے کی نہ آکھیے سید کندہ مریدو سر دیاں پکڑیاں لا کے تصور وچ لے آکے نبی دے در تے رکھ کے کہو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میری علی کتھے میری علی میری علی ہے حب نبی ہے میری علی ہے حب نبی ہے میری علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا میری علی تو کون وچارا لپٹ لسیتے اوگن آرا سرتے چاکے اے باندہ بھارا لامے پریتا شاہ دے نال میری علی ہے حب نبی ہے میری علی کون مہر علی پیر میرا مہر علی سونا غوث زمانے دا او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا پیر میرا مہر علی کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جگ بہو سونا میرے مدنی تو تھلے وے تھلے پیر میرا مہر علی کوئی درجن ڈبیاں دا عرشاں تے دھم پہ گئی ہائے ہائے اگر میں انج کہہ دیا تے غلط نہیں ہوگا کیونکہ 12 ربیع الاول میں کسے دے مائی دا مایا نہیں بلکہ رب دے مائی دا مایا پیا پڑھنا ہے پیر میرا مہر علی کوئی درجن ڈبیاں دا اوہ ہالین دی مسجد الکرم دی اندر دھم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا پیر میرا مہر علی کوئی مثل نہیں ڈولنے دی چپ کر مہر علی تھے جانیوں بولنے دی میری علی ہے حب نبی ہے میری علی مڑ گیا سا سنیو سرکار دے دادا جی فرمان نے پہلا موقع دوجا موقع میں بیت اللہ وچ ایک مائی پئی روے بابا جی کول چلے گئے بی بی خیر دے آئے نا کہندی ہے بابا جی غریبنیاں دور تو آئیاں رب نے مینوں پتر دیتا ہے مکے دے وڈے لوگاں دا رواج ہے بچیاں نو کھلی فضا وچ بھیج دے نے میں دودھ پلا سکنیاں مقدرہ دی گل کوئی بچہ مل نہیں رہا سرکار دے دادا جی نے کیا بچہ تے ہے پر ساری گل میری نہیں آنا تینوں دی ماں دے بوہے تے لے چلا
مائی صاحبہ نو نال لے کے آ گئے آمنہ دا بوہا آن کے کھڑکایا سیدہ آمنہ پاک دا مائی صاحبہ نے کیا بابا جی کون ہے اکھے قبیلہ سعد دی رہن والی ہے حلیمہ دا نام ہے کہہ دیئے پتر دے دیو دودھ پلاواں گی میرے نبی پاک دی اماں پاک سوچی بہ گئی دیواں یا نہ دیواں ہاں کرا یا انکار غیب جو آواز آئی رسول اللہ دی ماں انکار نہ کریو اے آپے نہیں آئی بلکہ رب نے بھیجی اللہ نے منظور کر کے دائنا اپنے رسول واسطے سیدہ آمنہ پاک نے فرمایا بی بی لگیا حلیمہ اندر چلیاں گئیاں پتر تے وکھاؤ نا میرے نبی پاک دی اماں پاک نے چہرے ودوہا تو پردہ ہٹایا حلیمہ سعدیہ دی پہلی نظر پہ گئی کہن دیئے نہیں آمنہ میں صدقے جاواں میں گولی تے میں واری ونجا میری نظرانے ہیو جیا چن پہلے نہیں ویکھیا اگر اجازت دی ہوتے میں سینے لاواں میرے نبی پاک دی اماں نے اجازت دے دی تھی حلیمہ سعدیہ رسول اللہ نو پکڑ کے سینے لا دیئے تے رو کے عرض کر دیئے سونیا مہربانہ لجپالا اگر ذرا نوازی فرماویں تے میرا دودھ نوش فرما لینا رسول اللہ نو دعوت دیتی کملی والے کریم نبی نے اماں حلیمہ سعدیہ دے سینہ پاک دے سجیوں پاسے دودھ نوش فرمایا حلیمہ سعدیہ ماں دی روٹین ہوندی ہے کھبے پاسے کیتا رسول اللہ نے انکار کر دیتا حلیمہ ڈر گئی بچہ دوجے پلوں دودھ نہیں پیا پیدا کدرے ماں انکار نہ کر دے وے کوئی ملے کدرے بڑی بڑائی کھیڑ ختم نہ ہو جائے نبی پاک دی اماں مسکرا پئیاں فرمایا حلیمہ گھبرا نہیں اے آیا ساڈے وچوں ہی ہے مگر ساڈے ورگا نہیں آیا میرے بچے نو عام بچیاں ورگا نہ سمجھی اے لوگاں دا حق مارن والا نہیں بلکہ حقداراں نو حق دین والا وے حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا بھی تھا جی رسول اللہ نے دوسری طرف سے ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا بچپن میں یہ بتایا کہ ماں یہ دوسری طرف میرے بھائی کا حق ہے براما نے حق مارنے آلے ہو اپیل ہے میری پھر گالو تھی آگئی ہائے ہائے برا سن نا برا تے پہلو مارے نے کھوئی سٹا نے تے وقت کھوٹیاں دیر مدو ویچ چھوڑیا نے قرآن پڑھو 30 32 33 35 سال بھی لوگاں لکھے نے 35 سالہ بعد انہی برا کڑک گندم خریدنے کے لیے مصر میں گئے تو آگے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے وہی بھائی بیٹھا ہے ایتا کہ وہ بھائی یاد کران لگا سٹوری کئیاں نے ذہن میں چاہوے سی بچمن نے نکھڑے ہوئے پہلے ماریا نے کھوئی سٹے نے پھر کھوٹیاں دیر میں تو صداگرہ کے ویچیا نے برا ہے پھر ان بھی آئین 35 سالہ بعد اگے برا بیٹھا ہے بھی برا آیا چہرے وال غور نل تکیا فرمایا پیو نے پتر آگئے آئے آئے باپ کے بیٹے آگئے فرمایا کونوں کتھوں آئے ہو انہاں کیا جناب اسی کنان وچوں آئے ہاں کڑک لینی ہے گندم قید سالی آ گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یارو کنان وچ میرا پیر بھی رہندا ہوئے ہائے ہائے لیکن راز اجے راز پردہ چاہیا نہیں براما دسے نہیں براما وچوں ایک بول کے کہندے سونیا تیرا پیر کون ہے اکھے میرے پیر دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے میرے پیر دا نام پھر آ کہندے سجنا گالی مک گئی ہے گر یعقوب تیرا پیر ہے ساڈا والد ہے اسی دے پتر ہاں فرمایا یارو کڈیاں مقدراں والے ہو میرے پیر دے پتر ہو اے دسو نا میرے پیر دا بابے دا حال کی ہے انہاں کیا اونجتے بابا ٹھیک ہے پر روندا پوے اکھے کیوں روندے اکھے نکیا ہونے ایک بھرا وچھڑ گیا ہے پنگیاڑ بیڑیا کھا گیا ہے دی جدائی وچ بڑا روندا وے اکھے ہاں ہاں کتنے بھراو اکھے اتنے ابے کل کتنے ایک جی باقی آ گیا ایک بنیامین ابے کل رہ گئے حضرت یوسف پاک نے کیا یارو ابے نو میرا سلام آکھیو تے کبھی او سونیا مصر دا وزیر خوراک کوڑا مرید سلام کہندے نکے بھرا نو لے کے آؤ اور کنک دیاں گا خوشی وچ گئے لے کے آئے بابا توڑا مرید خوشی نہ لائے جدوں آ گئے بابے نے کیا مصر دے دروازے وچوں جوڑی جوڑی بڑھ کے داخل ہوئے ہو
جوڑی جوڑی سارے بھرا گزر گئے، واری بنیامین دی آئی کلا رہ گیا، دروازے وچ کھڑا ہو کے سوچن لگ پیا گزراں یا نہیں، باقیاں بھراواں کیا لنگیا، انہیں کیا ابے کیا سی جوڑی بن کے، ہائے کدی اج میرا ماں جایا میرا یوسف ہویا، اج میری جوڑی ہویا، میرے پیو دا پتر ہویا، میرے موڈے نال موڈا جوڑیا، میری کنڈ نال کنڈ لاویا، میرے نال گزریا، انہیں کیا یار ہے جے کوئی نہیں میری کی کریے۔ جدو یوسف پاک نو پتہ لگا آپ دروازے مصر تے آ گئے، فرمان لگے یار میرا نام بھی میرے ابے یوسف رکھے ہے، چل نہ جھٹ کھڑی مینوں بھرا بنا لے۔ انہیں کیا سجنا بھرا اپنے بن دینے بیگانے نہیں بن دے، اکھے بناتے صحیح نہ، انہیں کیا جے کدے آج میرا اپنا بھرا ہو گیا مینوں سینے لاویا۔ حضرت یوسف نے کیا اگر اے گلے تے آ سینے نہ لگ جا، او میرے بزرگو میرے جوانو میرے بچیو غور کریو نہ، پردیس وچ رہنے والےو بھولیو نہیں، دولت دا معیار نہ بڑھاویو، رشتیاں دی قدر کریو۔ سالاں بعد وچھڑیا ہویا بھرا سینے نہ لگا، خون نے جوش ماریا تے بھرا بول کے کہندے کدھر تو یوسف تو نہیں میرا بچھڑے آیا، آئے ہائے ہائے اگو پھرا بول کے کہندے سچ پیا کہنے قال انا یوسف وہذا اخی۔ جدو گل کھل گئی میں یوسف آ، انہیں کیا لالا جی جے کدے تو یوسف ہے میرے کلو وڈا ہوئے بنیامین نکھے، لالا جی ابا تیری جدائی وچ بڑا روئے، ابا بڑا روئی تیری جدائی وچ، لالا جی رو رو کے ابے دی اکھاں تے سفیدی آ گئی، نظر چلی گئی۔ جو نبی کی محبت میں رو رہا ہے پیغمبر کی، اللہ اس کا قبول فرمائے۔ جن آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، ان آنسوؤں کے صدقے رسول کی ولادت کے صدقے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ آپ کی دنیا بہتر فرمائے، مصیبتیں دور فرمائے۔ لالا جی ابا بڑا رویا وے، ہن سنیو نا حضرت یوسف پاک فرمان لگے ہو میرے نکیا ویرا غم نہ کر، میرا ابا بھی سچا وے میں بھی سچا وا، اگر بابا میری محبت وچ روئے میں ابے دے رون دا مل پاواں گا۔ اکھے لالا جی تسی کی مل پاؤ گے؟ نظر تے چلی گئی ہے، فرمایا میں انہاں پتراں وچوں نہیں ہاں جڑے ماپیاں دا رونا ماپیاں دیاں محنتاں بیکار کر دیندے نے، غم نہ کر اگر بابا میری محبت وچ روئے اے لے جاؤ میری قمیض اور جا کے ابے یعقوب دی اکھاں تے رکھنا 13واں پارا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا۔ یہ میری قمیض لے جاؤ اور بابے کی آنکھوں پر رکھنا، بس قمیض لگن دی دیر ہوئے گی گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی۔ اے تقویجین بھی برا ہے، یہ ایسے بھائی بنے، ایسے بھائیوں سے بات آ گئی۔ میرے نبی پاک دی اماں فرمائے اے آیا وچوں مگر تہاڈے جیا نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے اماں جی اجازت دیو تے میں سونیاں لے جاواں، فرمایا لے جا پر ایک گل یاد رکھی دا بابا کوئی نہیں، والدہ وصال ہو گیا عبداللہ پاک دا، بابا دادا بڈڑا وے آن جان دے قابل نہیں، میرے سونیاں دودھ بھی پلانا بھی نالے جلدی واپس بھی لے آنا بھی، اگلی گل وے غم نہ کری میں امیراں کولوں ود کے تیری خدمت کران گی۔ حلیمہ خیال کری بس اتنی گل یاد رکھ لینی، حلیمہ تو آؤندی تے جاؤندی رمی میرے سونے نو چھیتی ملاؤندی رمی نی، میرے سونے نو چھیتی ملاؤندی رمی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں رسول اللہ نو چکے بیت اللہ چلی گئی جاندی واری، میں غریبنیاں بچہ بھی یتیم ملے ذرا بیت اللہ دا چکر لاواں، حجر اسود نو چما برکت آ جائے گی۔ میں چم کے پیچھے ہٹی، ارادہ
کیتا لوگوں میریاں نظراں نے کی ویکھیا حجر اسود بیت اللہ چو آپ نکل کے رسول اللہ دے لباں نال چمٹ گیا غیب چوں آواز آئی نہیں حلیمہ اے آیا تواڈے وچوں ہی ہے مگر تواڈے جیا نہیں ساری دنیا مینوں چم کے برکت لیندی ہے جڑا گود وچ چکی بیٹھی ہے اینوں چم کے میں آپ فضیلت والا ہو جانا وا حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میں اٹھنی تے بٹھایا توانا میں لے کے اپنے قبیلہ سعد وچ پہنچی جناب طائف تو اگے میں چلی گئیاں اپنے قبیلے وچ پہنچیاں اوے لوگوں چند دن گزرے محلے دیاں بیویاں آ گئیاں انہاں کیا نہیں حلیمہ جدوں دی مکے چوں مڑ کے آئی ہیں غریبنی سے کیڑا خزانہ ہاتھ لگاوی راتی دیوا بند کیتا کر تیری بتی جلدی رہندی ہے حلیمہ سعدیہ کہندی ہے نی بیویوں سچی گل پوچھ دیا وہ میں جدوں دی مکے چوں مڑ کے آئیاں میں تے کدے دیوا بال آئی نہیں انہاں کیا پھر راتی تیری جھگی چو روشنی کدی نظر آندی ہے فرمایا نی بیویوں اے بتی دیوے دی روشنی نہیں اے بلب دی روشنی نہیں اے تے سونے محمد الرسول اللہ دے نور دیاں لائٹاں نے نکل دیاں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے ایک راتی سونا لیٹے ہے 14ویں دا چن چڑھے ہے چن گھوم کے کدے انج جاوے کدے انج میں پریشان ہو گئیاں کدھرے قیامت تے نہیں آن لگی میں دوڑی رسول اللہ دے پنگوڑے کھلائیا سونیاں چکے اندر لے جاواں میں جو ہی قریب آئیاں ویکھیا رسول اللہ شہادت دی انگلی نال پہ کھیڈ دے نے سرکار دی انگلی جدھر جاندی ہے آسمانہ دا چن بھی ادھر ٹر جاندے میں حیران ہو گئیاں ایک کیوں جیا بچپن دا زمانہ ہے کیوں جیا بچاوے عجیب دی کھیڑے آواز آئی نہیں حلیمہ تواڈے بچے مٹی دے کھڈونیاں نال پلاسٹر دے کھڈونیاں نال چابی دے کھڈونیاں نال سلاں دے کھڈونیاں نال الیکٹرونک کھڈونیاں نال کھیڈ دے نے اے سونا آپ بھی نور ہے ادا کھڈونا بھی نور ہے کھڈونا بھی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بولے آپ فرماندے نے حبیبی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا یا رسول اللہ ہم جتنے بھی آئے ہیں ہم سب گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا پھر کیوں نہ کہہ دئیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا آخری لمحات ترجیح ہونا دیکھو کنجوسی نہ کرو ایمان دسو میں کوئی کنجوسی کی تھی جی زور لگانے پسینہ کڑھے ٹھڈے ملک وچ آئے اے زیادتی ہوئی سرکار تے محبت نہ آئے تے گل میں کی عرض کی تھی نے وڈیائی تکبر نہ کر سے جی گل تائیں بڑھسیا جی اس نہ فضل ہو سیا تھا تے دنیا داری فضل نہیں ایمان نہیں دولت آئے ایسی نہ ٹھرس نہیں جی سنے ہوں حضور سلطان العارفین بولنے سلطان باؤں فرماندے نام سیر اجڑے سیر تے سوا سیر بننے اسی تہاڈی گل نہیں اسی مولوی بھی چار جملے آویں نا چار تقریرہ آویں تے سی کہنے میڈ جد شاہی کوئی نہیں جناب مفتی تو تھلے کھڑو نہیں نا اللہ معافی کرے آج سلطان العارفین کہنے نام سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سرسائی نام تولا تے نام ماشا ہن گل رتیاں تے آئی رتیاں تلا تے او بھی پوری نہ آہی
ہو سی باہو جدا ہو سی فضل الہی سلطان العارفین دا عقیدہ حضرت میاں محمد بخشار بھیکھڑی آئے ہائے آپ نا عقیدہ بیتا کا آپ فرمانے نے بڑیاں میرا والیا سائیاں تیرا بھی غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ حضرت رومی کشمیر کی کہنے عرض کر دینے مولا جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں ہو میرے پلے پر جے تکیے تیری رحمت والے تے بلے 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 عدل کرے تا تھر تھر کمڑے اچیاں شانہ والے اے فضل کرے تا بخشے جامنے میں ورگے منہ کالے عرض کر دینے اکو تیری اوٹ خدایا تے سانو ہار نہیں ہو کوئی سجدہ تے جس دیوے نو تو آپے بالے او نہیں کسے تو بجھی دا پڑھیے لا الہ اسی نے گل کی تھی حضرت بلے شاہ قصوری بولے آپ کہنے مولا جے میں آکھاں باہر تو ہے تے پھر میرے اندر کون ہے سمانا تے جے میں آکھاں اندر تو ہے تے پھر مقید جا قیدی مننا پر تو قید میں جامنے والا نے کرا کے مولا باہر تو تے اندر تو ہے اے ظاہر تو تے باطن تو ہے مولا میں بھی تو تے تو بھی تو ہے وچ بلا کون ہے نمانا تے بابا فرید دی گل بھی سنو جی بابا جی کہنے جے میں ویکھاں میرا مائی نہ ویکھے تے میں نہ ویکھاں او ویکھے پر ایڈے لیکھی کتھوں تتڑی دے جے میرے ویکھن وچیو ویکھے مٹ جاونے دکھ درد ہزاراں جے سونا پیار نظر چاہ ویکھے پر غلام فریدہ اوے بوئے یار دے مریے سونا ویکھے باویں نہ ویکھے قربان جاواں اے تواڈے دلاں دی گل کیتی جی ترجمانی درویش لوگاں جڑی گل کیتی ہائے ہائے آپ سلطان العارفین فرماندے نے کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے بھاویں سیمنا کھنڈ پائے کاواں دے پتر کدے باز نہیں بن دے بھاویں تن دا ماس کھلائے نال کسنگی او سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے جڑے میرے بھرا بزرگ 20-25-30 سال پہلے آلینڈ آئے ہو یورپ دے اندر آئے ہو 40 سال ہو گئے نے عمر گزر گئی نہیں انہاں واسطے عرض بیا کرنے سپاں دے پتر کدے متر نہیں بنے دے
پاویں چلیاں دودھ پلائے معرفت نہ کلام کئیاں نال نیکیاں کیتیا اسن چلیاں وچ دودھ پلایا اس نے پر وقت آتے ڈنگ ماریا ہونا ڈانگے معرفت نہ کلام ایک تو سب ہونے نا جاڑیاں کداں چو دیواراں چو نکل کے ایک بندے وچ بھی سب ہونے جی سباں دے پتر کدے متر نہیں بن دے توڑے چلیاں دودھ پلائے کوڑے تمہیں تربوز نہیں بن دے باہو پاویں توڑ مکے لے جائے پڑھیے لا معرفت نہ کلام ہے جی اختتام معرفت نہ کلام ہے کہ مکیوں بھی تمہ پھیرانا تمہ سمجھ نہیں پاکستانی جڑے آئے ہو جی وہ کوڑا تمبا جی وہ آخنے کہ کدی اسا مکیوں بھی پھیرانو نا تے مڑ کے رینڈا نہیں بننا ہے دوانا تربوز جی جی وہ نہیں بنتا ہے شکل اس کے ساتھ ملتی ہے لیکن اس کا ذائقہ اپنا ہے دیکھو معرفت بننے وچ بھی جی ناراض نہ ہوئے ہو وہ تمہیں کی بات آپ نے کی ہے نا معرفت کی بات ہے بسم اللہ معرفت کی بات ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات بڑی پتے کی ہے بننے وچ بھی ہے تک نہیں نہ کئی آنے میں جناب دا عمرے کی دیں جی میں 5 باری اجے تے گیا جی ناراض نہ ہوئے میں آپ ہی 2 باری گیا ہاں مطلب تساں پہ آخنا ہوں ممی بیچا دا حج تے عمرے کر کے تے تکو جی تمہیں نہ تم مزال یہ بدلے ہوئے ہاں جی یہ معرفت کا کلام ہے بزرگوں کا رسول اللہ نے ایک حج کیا فرض بھی ایک ہے اگر اللہ توفیق دیا ہے تو ہر سال جاؤ 3 بار جاؤ 10 مرتبہ جاؤ لیکن اگر ایک باری بنے تو مڑ کے بندے نہ پتر بڑے دبوں میں تے کدے ہر سال پہ بنے تے مڑ کے تمہیں نہ تم آتے میرا حالی ڈے ہی ہے پھر کہ ہاں عمرہ تو ناراض نہ ہوئے ہو میں پہلے آپ شامل کیتا جی میں آپ ہی ہر سال میری گھر سے وہ بھائی امان اللہ بیٹھے ہیں میری بیوی بچے 2 بڑے ہیں شادی شدہ ہیں وہ ابھی عمرے پر گئے ہوئے ہیں وہ گئے میں خود ربیع الاول میں جاتا تھا ادھر دورے پہ آیا تو نہیں آ سکا باپ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ چلے جائیں لیکن واپس آئے تو پتہ چلے کہ یہ کہیں سے ہو کر آیا ہے بدلیں اپنے آپ کو اگر بدلنا نہیں آئے تو پھر ہالیڈے ہے سیر و سیاحت ہے وزٹ ہے گھوما پھرا تینے میں بنجنے نال کو مکہ مدینہ گھاس لینا 50 باری دھڑی لگے بنا کے فرق ہونا فرق کیا ہاں اگر میں بدلوں نہیں اپنے آپ کو اندر کا چور جو ہے یہ نفس جو ہے نا یہ نفس یہ بڑا مشکل ہے علامہ صاحب بیٹھے پوچھئے رسول اللہ نے فرمایا ایک غزوات سے واپس آ رہے تھے جنگ سے حضور نے کہا جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ میدان جنگ تھا تلوار تھی سامنے دشمن تھا اب تو ہم روٹین میں گھر میں جا رہے ہیں یہ کون سا جہاد ہے فرمایا وہ کافر سے لڑائی تھی اب تم واپس زندگی میں لوٹ رہے ہو اب تم نے بچوں میں رہنا ہے کھانا کمانا ہے پینا ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے جو جنگ میں کافر کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا وہ جہاد اصغر کا شہید ہے چھوٹا اور جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہوا مر گیا وہ جہاد اکبر کا شہید ہے یہ اللہ کے جتنے ولی ہیں دوست یہ جہاد اکبر کے شہید ہیں نفس سے جہاد کرنا بڑا مشکل ہے یہ دیکھنا نہیں ہے رمضان میں دیکھو نا رمضان میں اللہ نے کہا سچ بات ہے کہ ہم نے شیطان کو قید کر دیا ہے یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں حافظ عمران خان صاحب پوچھے رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اس کی جرت نہیں ابلیس کی کہ وہ کسی کو ورگلا سکے پھر بھی گناہ کرتے ہیں اب بتائیے کس نے کہا شیطان تو بند ہے قید میں ہے لیکن اگر ہالینڈ کی قید خانے میں کسی کو قید کر دیا جائے تو اس سے ملاقات بات کرنا مشکل ہے تو یہ تو اللہ کی قید ہے جی شیطان کو کس نے اب تمہیں ورگلایا یہ جو اندر کا شیطان ہے یہ نفس ہمارا اقبال نے کہا نا ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر گناہ تو خود کرے اور تہمت لگائے شیطان پر دل اپنا کرنا تے کہنے بھی شیطان نے مجھے ورگلایا لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس اندر کے شیطان کو ماریں جس نے نفس کو مار لیا قابو کر لیا وہ جہاد اکبر کا شہید ہو گیا مشکل ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلیں اپنے آپ کو جب بدل لیں گے ہائے میں نے پھر پہلے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے
जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अपने आप को बदले जी, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, एक रंग। और वो रंग कौन सा है? मैंने पहले अर्ज किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रंग है, हुजूर की इत्तिबा का रंग है, हुजूर की सुन्नत का रंग है। हजरत मियां साहब बोले आप फरमांदे ने कच्चा रंग ललारियां वाला, ये जेलम नी ज़बान जी, ललारी चादर रंगने वाला कहने को जेलम न रंगने वाला था जी जी, वो ठप्पे मारने वाले पुराने जमाने में। कच्चा रंग ललारी, असी अपनी पंजाबी ज़बान कशमदार कहने हैं, पावड़ी भी आखते हैं कि जी खड्डी बोलने वाला। कच्चा रंग ललारियां वाला ते चढ़दा लैंदा रहंदा, पर इश्क तेरे दाए रंग मुहम्मद ओ चढ़िया कदी ना लैंदा। फिर क्यों ना कवा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला आला। कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको हाजिर और नाजिर मौके का गवाह बनाकर भेजा है, और हमने आपको बशारतें सुनाने वाला, जो नेक अमल करने वाले ईमान हैं, मुत्तकी हैं, उनको खुशखबरियाँ सुनाने वाला कि ये अजर, ये अजर, ये इनाम तुझे मिलेगा। और जो अल्लाह के नाफरमान हैं, मुशरिक है, काफिर है, उनको डराने वाला कि डरो अल्लाह से वरना पकड़ सख्त है। ए बाबू, हमने पहले भी नबी भेजे, लेकिन तुम्हें हमने रोशन चराग, चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ सितारा और रोशन चिराग बनाकर हमने भेजा है, ये अल्लाह रहमान कह रहा है। आप खुश नसीब हैं, आज की रात भी इस लिहाज से बड़ी मुकद्दर वाली रात है, हुजूर की आमद है। तो मैं हज़रत साहब से मैं माजरत भी चाहूँगा, आपसे भी, मस्जिद इंतज़ामिया के भी, जितने इंतज़ामिया के दोस्त बैठे हैं जी, आप दोस्त भी, कि मैंने पूछा नहीं था, गालबन इनके बताए हुए से उससे वक्त भी ज़्यादा, मेरे ख्याल है 2 घंटे के करीब हो गए हैं। तो चलो ये मुकद्दर की बात है, सुबह उठकर फिर दुनिया की मन मस्ती में हम गुम हो जाएंगे। ये कभी कभी ये मौके मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला इस मास को, इस सेंटर को भी अल्लाह ताला आबाद रखे। जो दोस्त इस दयारे गैर में रहकर, अगर मैंने नाम नहीं लिया तो ये बात नहीं है, छोड़े इसको, मेरे नाम को छोड़े, इस वीडियो को छोड़े। ये हमारा कामिल ईमान है कि एक वीडियो मदीने से भी बन रही है, आका समात फरमा रहे हैं, और अल्लाह देख रहा है मेरा कौन कौन बंदा है। बमै अलामा साहब के, खतीब साहब के, आप हजरात जो मस्जिद इंतज़ामिया आपके और जितने मुआवनत करने वाले हैं, सबसे मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि आप इस डिप्टी को आम डिप्टी न समझें, ये बड़े आप मुकद्दर वाले हैं। हाजी रफीक साहब मेरे पाकिस्तान के जानने वाले बुजुर्ग हैं, अभी मैंने अजान सुनी है, और जो देते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि फरिश्तों मेरे पड़ोसियों को, मेरे गवांडियों को ले आओ, मेरे पड़ोसी। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरा कौन सा पड़ोसी है, तेरा तो कोई घर नहीं था, तू कहीं रहता ही नहीं था। फरमाया जो मस्जिदों को आबाद करते थे, आज़ाने देते थे, वो मेरे पड़ोसी हैं। अल्लाह के घर को आबाद करने वाले इंतजामिया, नमाजियान, खतीब साहबान, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फिर ऐसे मुल्कों में जहाँ इंसान देखे ना, हम वहाँ पाकिस्तान से, चलो हम तो, मैं तो तकरीरों के लिए आया हूँ,
پہلے بھی ادھر برطانیہ میں جاتا اور بھی عربوں میں بھی بہت سا گیا ہوں، عراق گیا ہوں، ایران گیا ہوں، شام کا دورہ کیا ہے، بحرین، ابو ظبی، اور پچھلے سال دبئی میں تھا۔ چلو میں تو تقریر کے لیے ہوں، آپ لوگ تقریر کے لیے آئے تھے پاکستان سے؟ آپ تو مزدوری کے لیے آئے تھے، پیسوں کے لیے آئے تھے؟ ہاں جی، ہمیں بھی تقریر کرتے ہیں، پیسے ملتی ہے۔ بات یہ آپ یہ نہ کہنا مولوی صاحب نے اپنے آپ کو نکال دیا ہے یا آپ نے پیسے دیے ہیں نا۔ اچھا بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا ایک نظریہ ہے، آپ پرانے بزرگ وہاں ملک چھوڑا ہے سردیوں میں اولاد کے لیے پیسوں کے لیے آئے۔ پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ نے اس پیسے سے یہاں اتنے بڑے سنٹر خریدے، مساجد بنائی، نماز کا اہتمام کیا اللہ کی رضا کی خاطر، بچوں کی تعلیم و تدریس کے لیے کیا۔ تو یہ نہ سمجھے اگر بندے کو علم نہیں ہے تو وہ مالک دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اتنے دور کس کام کے لیے آیا، لیکن اس کے سینے سے میری محبت نہیں گئی، میرا پیار نہیں گیا۔ یہ اپنے رزق میں سے اپنی اولاد کی صحت یابی کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کے ساتھ مجھے بھی یاد رکھتا ہے اور رسول اللہ پر بھی درود بھیجتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان میں سال میں ایک باری ویلے ہو تو مامے چاچے برادری کتنی تاڑ رکھنی آئے، حال اینڈ تو آیا کچھ نہ کچھ کرسی ٹھیک ہے، مامے کچھ نہ کرو، امین السلام علیکم کر کے موڑا چلو، آخر امید تو نہیں نا۔ یہ بندے کی امید ہے، بندے کی، لیکن دیکھیں آپ رب کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا یہ تصور نہیں ہے کہ اس مالک کے لیے کر رہے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اور اس نبی کی خوشی منا رہے ہیں؟ خدا کے بعد اس کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ کریم، مہربان اور سخی گھرانہ ہے تو میرے رسول کا گھرانہ ہے۔ حضور آپ کی اس محبت کو نہیں بھولنے والے، یہ یاد رکھیں۔ یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب قیامت کے دن ترازو سامنے ہوگا اور حضور آئیں گے پرچی لے کر آئیں گے، ترازو پر رکھیں گے، بھاری ہو جائے گا۔ غلام کہے گا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تیرا پڑا ہوا محبت والا درود ہے۔ نماز کی پابندی کریں، حرام و حلال کی پابندی کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں۔ میں اپنی اگر ٹی وی کے ذریعے میں نے پوچھا نہیں ہے یا کسی حوالے سے اگر عورتیں بھی، میری مائیں بہنیں جو بیٹیاں آئی ہیں ان سے بھی میں کہوں گا، صبح آپ اٹھتی ہیں، چلو خامن کے لیے نہیں اٹھتی تو بچوں کے لیے تو اٹھتی ہیں، ان کو تیار کرتی ہیں، سکول انہوں نے جانا ہے، ماسک جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے۔ تو میں آپ بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی تو بات ہے روز، لیکن روز نہیں تو کبھی کبھار ذرا اللہ کے لیے بھی اٹھ کر دیکھیں، اس مالک کے لیے بھی اٹھیں کہ میں نے اس کی بارگاہ میں جبین جھکانی ہے جس نے مجھے ہالینڈ جیسا ملک دیا ہے، مجھے خوشحال کیا، میں نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو میرا بھائی بزرگ کہتا ہے میں نے بڑے پیروں سے تویل لیے جی، بڑے مولویوں سے میں نے دعائیں کروائیں لیکن پریشانی وینی نہیں، میں اسا گزارش کرسا چل باقیوں کو تو پھر بھی لے تے دعا کرا، ذرا خود بھی اس کی بارگاہ میں جھک مانگ، وہ بڑا کریم ہے، تیرے مانگنے میں دیر ہے، اس کی عنایت میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ دوران گفتگو اگر کوئی ایسا جملہ کسی کی دل آزاری ہو، میں نے تو محبت کی باتیں کی ہیں، پیار کی ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔